کہ انسان کی زندگی جو کہ عارضی ہے اور اسے جنتوں سے اتار کے زمین پہ بھیج کے آزمائش، ابتلاء اور امتحان کے مرحلوں سے گزارا جائے گا۔ اگر بندہ چاہے تو پہلے دن بھی بچوں کو کہہ سکتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں، میرا بچہ پی ایچ ڈی اسکالر ہے، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے۔ انسان بھی کچھ پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزار کے پاس فیل کا آپشن رکھ کے محنت کروا کے ان مراحل کو طے کر کے گزرنے والوں کو اعزاز سے نوازا جاتا ہے، پیچھے رہنے والوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کا نظام بڑا خوبصورت ہے کہ انسان کو اس زمین پہ بھیج کے یہ بتا دیا گیا کہ 4 دن کی زندگی ہے، عارضی ہے، پائیداری نہیں ہے، بچپن میں واپس لے لوں میری مرضی، جوانی میں لے لوں، بڑھاپا دے کے بھی لوگ کہیں کہ اللہ پردے ڈال دے میں پھر بھی نہ ڈالوں، وہ میری مرضی ہے۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایک چھوٹا سا کام ہے کہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لیں کہ میں جب بھی جس بچے کو پیدا کرتا ہوں، وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، دنیا کے 7 بر اعظموں میں، 249 ملکوں میں 3064 سے زیادہ بولیاں بولنے والے لوگوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے کا جو کمپنی کی طرف سے، آسمان کی طرف سے، خالق کی طرف سے، کریٹر کی طرف سے اس کی باڈی کے ہارڈ ویئر میں سافٹ ویئر انسٹال کیا جاتا ہے، وہ صرف اسلام کا ہے، کمپنی کی طرف سے۔ یہی حضرات ہماری قومی عادت بن چکی ہے کہ گاڑی میں جو کمپنی بھیجتی ہے ہم اس کو فوری آ کے خریدتے ہی کافی ساری چیزیں مرضی کی چینج کروا لیتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ آلائے رنگ کیوں نہیں بھیجتے؟ تو کہنے لگے جی ہماری ایک لمبی سوچ کے بعد اور اس کے اوپر ریسرچ کے بعد یہی صحیح ثابت ہوا ہے کہ آلائے رم گاڑی کے لیے مفید نہیں ہے، کمپنی اس لیے نہیں بھیجتی۔ مان لیا، یہ دنیا کی سوچ ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی۔ جس خالق نے پیدا کیا ہے وہ چاہتا تو یہ آپشن بھی چھوڑ دیتا کہ جسم میں نے بنا دیا ہے، ہارڈ ویئر میں نے دے دیا ہے، سافٹ ویئر جون سا مرضی انسٹال کر لینا۔ کہا بچوں میں پیدا ہوتے ہی کسی کے گھر بھی پیدا ہو، وہ فرعون کے گھر ہو، حامان قارون کے گھر ہو، نمرود کے گھر ہو، وہ کسی کے گھر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سافٹ ویئر اسلامی ہوتا ہے۔ آپ سوچیں گے کیسے؟ میں اس کی مثال دے دوں۔ یہ بات جس تناظر میں کر رہا ہوں، آج چاروں طرف یہ ہوا ہے، آواز سنی جا رہی ہے کہ اسلام کی قبولیت، اسے اپنانے، گلے لگانے کا اختیار 18 سال سے پہلے نہیں ہے، اور اس میں بھی یہ رکاوٹیں ہیں، اصول، قاعدہ، ضابطہ ہے۔ بھائیو، اس چیز کو میں جوتے کی نوک پہ نہیں رکھ رہا، تاریخ نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے، اور انشاءاللہ آج کی یہ ملاقات یہ صرف تردیدی نہیں ہے، یہ تعمیری ہے، اور اس میں خیر اور برکت، اچھائی اور بھلائی، تاریخ، ماضی، حال اور مستقبل، تینوں پہلو ہیں۔ اسلام کو رب نے بچے میں فیڈ کر دیا، انسٹال کر دیا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام عقیدے کا نام ہے اور افعال کا نام ہے۔ اس میں 6 عقیدے ہیں بنیادی ایمانی۔ زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، پیدا ہوتے ہوئے بچے کو آپ سکھائیں، یہ اس کی 3 انگلیاں فولڈ ہو سکتی ہیں، کسی بھی گھر میں پیدا ہوا ہو،
یہ ایسے ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے ایسی ہائیڈرالک پاور رکھی ہے، یہاں سے ایسے گھوم کے یہ اوپر اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، اللہ ایک ہے۔ سسٹم ہی دیکھنا ہے نا۔ بسا اوقات ہارڈ ویئر ایسا ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر اس میں ڈال بھی دیں وہ قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ 3310 کے اندر اگر آپ آج نیو سسٹم کو چلانا چاہیں، نیٹ کے جتنے ایپس ہیں کرنا چاہیں، وہ قبول ہی نہیں کر رہا، اس میں آپشن ہی نہیں ہے۔ بچہ یہودی کے گھر، عیسائی کے گھر، مجوسی کے گھر، سکھ کے گھر، کافر کے گھر پیدا ہوا ہے۔ اسلام کی پہلی ایمانی کیفیت کو بیان کرنا ہو، زبان بول سکتی ہے اللہ ایک ہے، ون کا لفظ زبان پہ آ سکتا ہے۔ پنجابی ہے تو ایک کہہ سکتا ہے، سریکی ہے تو ہک بول سکتا ہے، اور عربک ہے تو واحد کہہ سکتا ہے، انگلی اوپر اٹھا سکتا ہے۔ اور محبوب نے پہلا سوال کیا تھا اس بچی سے جس سے بھیڑیا بکری کھا گیا تھا اور مالک نے مارا تھا کہ بیٹی این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ انگلی اوپر اٹھائی اور کہا میرا اللہ اوپر ہے۔ کہا آتکھا فإنہا مومنہ، اس کو آزاد کر دے، یہ ایمان والی۔ لہٰذا یہ کسی حکومت کی، سیاستدان کی، حکمران کی، قانون دان کی اپنی ایک ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے، خواہش سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے، اور خواہشیں خیالی پلاؤ بنانے میں اور ہوائی قلعے تعمیر کرنے میں حرج کوئی نہیں، جتنے مرضی کر لیں۔ آپ 1000 سٹوری بنا لیں اس قلعے میں، لیکن رہا نہیں جا سکتا۔ آپ خیالی پلاؤ بنائیں، ہزاروں دیگے چڑھا لیں، مگر کسی کے پیٹ میں لقمہ نہیں جا سکتا۔ یہ جتنے قانون ہیں اللہ نے ان کو تاریخ میں جوتے کی نوک پہ رکھا ہے۔ کیوں؟ بچہ پیدا ہوا ہے تو اسلام کے سافٹ ویئر کے ساتھ دوسرا عقیدہ ہے کہ فرشتوں کو کہا جائے کہ اللہ کے فرشتے آمنت باللہ و ملائکتہ، جس بچے سے بلوائیے بول سکتا ہے مجھے دے دیجئے، ایک دن صرف بچہ بولے گا، کیونکہ اس میں آلریڈی انسٹال ہے، میں نے جسٹ کلک کرنا ہے، اس نے وہ آپشن شو کرنا ہے، اور یہ کمپنی کا ہے، اصلی ہے، جینون ہے۔ وَكُتُبِهِ، اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں، بول بھی سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، اٹھا بھی سکتا ہے، کھول بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے۔ اور دنیا میں پچھلے سال کرونا میں سب سے بڑا دنیا کا ریکارڈ یہ ہے کہ اس کتاب کو 6 سال کی بچی نے اپنے سینے میں محفوظ کر کے ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ اسلام کیا ہے؟ وَرُسُلِهِ، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک سب انبیاء برحق ہیں، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لائیے کسی بھی بچے میں فیڈ کرتا ہوں، آپ کہیں کہ کیسے نہیں ہوتا، انسٹال ہے ایپ، جسٹ اس کو آپ نے 1-2 آپشن ہے، ان کو کلک کرنا ہے، چلانا ہے۔ اور 5ویں چیز ہے رزلٹ کی فکر، کہ بیٹا زندگی گزرے گی، امتحانوں میں گزرے گی، رزلٹ قبر کے دن آئے گا، موت کے دن آئے گا، خاتمہ بالایمان ہو جائے، قبر جنت کا حسین ٹکڑا بن جائے، آخرت سیف ہو جائے۔ دنیا کے جتنے بھی سافٹ ویئر انسٹال کیے جاتے ہیں بچوں میں، وہ زندگی سے موت تک ہوتے ہیں، موت کے ماں بعد کوئی سافٹ ویئر کام نہیں کرتا۔ یہ صرف اسلام کو خوبی حاصل ہے کہ سکرات میں، سکرات کے ماں بعد لمحات میں، اور تغسیل میں، تکفین میں، تجہیز میں، جنازے میں، تدفین میں، تدفین کے ماں بعد معاملات میں، پھر قبر کے حساب و کتاب، سوال و جواب، پھر نشر، اور نشر کے ماں بعد جتنے لمحے ہیں ان سب کی خبر رکھتا ہے تو صرف اور صرف اسلام رکھتا ہے، اور دیتا ہے۔ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں اس بارے میں سوائے توہمات کے، سوالات کے، اور آخری حد انکار کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ تھا ایمان کا 5واں اور 6واں رکن، تقدیر۔ بڑے سارے دنیا کے اندر لوگ پیدا ہوتے ہیں اور اسی پہ مر جاتے ہیں، شکوے کرتے ہیں،
تقدیر نام ہے شکر کا، اچھی طرح ذہن بنا لیں، تقدیر نام ہے شکر کا. اور یہ بھی ذہن میں رکھے اسلام ہے کیا، میں کیا پڑھا رہا ہوں، کس کو قبول کرنے سے روکا جائے گا. شکر کا نام ہے. اللہ نے مجھے جس جگہ پہ رکھا ہے میں اس جگہ پہ خوش ہو کے کہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بن مانگے دیا ہے، تیری رحمت ہے. میرے مانگنے پہ بھی تو نے کچھ نہیں دیا تو تیری حکمت ہے، میں راضی ہوں. رضیت باللہ ربا، یہ تقدیر ہے. اور اللہ نے میرا جو کچھ بنایا ہے کمال بنایا ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج، یہ ساری جتنی آیتیں ہیں یہ اللہ کی تعریف اور شکر پہ ہیں کہ جس نے بنایا تو کمال بنایا، شکوہ نہیں. اللہ تو نے مجھے جو جوڑا دیا ہے الحمدللہ، جو اولاد دی ہے اللہ تیرا شکر. اللہ جو تو نے گھر دیا ہے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں، اللہ کرائے کا دیا ہے، کرائے دینے کی تو نے توفیق دی ہے، تیرا شکر. کتنے لوگ ہیں جو کرائے پہ نہیں رہ سکتے، اللہ جھونپڑی دی ہے، تیرا شکر. اللہ میرا مقدر کتنا اچھا ہے، اللہ تیری رحمت تیرا کرم. تو نے مجھے فٹ پاتھ دی ہے لیکن مزے کی نیند تو دی ہے. سو جاتا ہے اخبار بچھا کے فٹ پاتھ پہ کون؟ مزدور. مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا. اللہ میرے مقدر میں محنت لکھی ہے، چین کی نیند تو دی ہے، رزق حلال تو دیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو مزدوری نہیں کر سکتے. اللہ جو رات کو سونا چاہتے ہیں سو نہیں سکتے. اللہ جو تو نے مناسب سمجھا ہے میں راضی ہوں. ایک ہاتھ نہیں، اللہ شکر ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہوتے، اللہ میں ان سے تو بہتر ہوں. یہ تقدیر کے اوپر راضی ہونا سکھایا جاتا ہے ایمان میں. اور جس بندے کو یہ رضا مل گئی اسے دنیا کا سب سے بڑا سکون مل گیا، شکوے ختم. آپ کے پاس اگر ٹوٹی پھوٹی 70 ہے، اگر آپ کے پاس یہ ایمانی کیفیت فیڈ کر دیجئے، اندر موجود ہوتی ہے، جسٹ کلک کرنی پڑتی ہے، کسی درس سے نکل آتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل مطمئن ہو جاتے ہیں. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. ایمان کی اس کیفیت کو جسٹ آن کر دیجئے، آن نہیں ہوتا وہ آپشن، بندے کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ اس کو سکھا دیں کہ یار اللہ کا شکر کر، تیرے پاس ٹوٹی پھوٹی 70 ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بائک ہوتی نہیں، سائیکل پہ ہوتے ہیں. سائیکل والے کو مطمئن کر دیا، دیکھ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں، وہ پیدل چلتے ہیں. پیدل چلنے والے کو کہا شکر کر. کتنے لوگ ہیں جو چلنا چاہتے ہیں، ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں، چل ہی نہیں سکتے. ویل چیئر والے کو کہا شکر کر، بیٹھنے کے قابل تو ہے. کتنے لوگ ہیں جو لیٹ ہی نہیں سکتے. وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، جہاں رب نے رکھا ہے بہترین رکھا ہے. یہ ہے سافٹ ویئر اسلام کا ایمانی کیفیت میں. 4 اس کے 5 پریکٹیکل ہیں. یہ تعلیم ہے. تربیت میں پریکٹیکل آئیے چیک کیجئے. پہلا پریکٹیکل، اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ یہ دوئی کو پسند نہیں کرتا. دوئی، شراکت. غیرت کے معاملے میں جتنا مرضی بندہ گر جائے، گیا گزرا ہو، کہیں نہ کہیں اس کے من میں غیرت ہوتی ہے. اور یہ غیرت جاگتی ہے بیوی کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں، بہن بیٹی کے معاملے میں، عزت کے معاملے میں، ماں کے معاملے میں. اما دوسرا باپ کرنے لگے نا پہلے کے ہوتے ہوئے تو بچے غیرت کھا جاتے ہیں. اور یہ ہر مذہب میں دوسرا باپ نہیں گوارا ہوتا، ڈی این اے ٹیسٹ چینج نہیں کروانا چاہتا. بہن کے ساتھ ہو تو فکر ہوتی ہے، بیٹی کے ساتھ ہو تو مسئلہ بنتا ہے. اور بیوی یہ کرنے لگے تو دنیا کی ہر زبان میں نے ایک لفظ سنا ہے کہ یہ بے وفا نکلی ہے، مجھے دھوکہ دے گئی ہے. اللہ نے پریکٹیکلی ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، جیسے بیوی کو بائی نیم قبول کرتا ہے اور بیوی شوہر کو بائی نیم قبول کر کے غیرت کا اظہار کر کے لائف ٹائم چل کے اپنی نسل کو بہترین چلاتی ہے، ایسے ہی کہا بائی نیم اپنے رب کو معبود اور الہ مان لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی نیم اپنا رہنما مان لے. تیری زندگی اسی پہ پریکٹیکل کرتی گزرے. اور بھائیو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. میں ہندوؤں میں رہتا رہا ہوں،
بڑے قریب سے ان کو ملے دیکھے، اس معاملے میں وہ بھی بڑے غیرت مند ہیں. ان کی عورتیں بھی پردہ کرتی ہیں، ان کے بھی کئی قبیلے ہیں، ان کے اندر بھی کافی سارے اپنے مسالک ہیں، سیٹ اپ ہیں ان کے. ان کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ عورت ایسے کرے. جب ان کو ہم بیٹھ کے سکھاتے ہیں کہ یار کلمہ نام ہی غیرت کا ہے، بندہ کٹتا کٹ جائے، ٹکڑے ہو جائیں، قیمہ بن جائے، ابال دیا جائے، کھولتے تیل میں ڈال دیا جائے، ہڈیاں گوشت الگ ہو جائیں، زبان سے مشکل کشاؤ، حاجت رواؤ، پالن ہار اور خالق صرف ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں. یہ بات جب ہم بچے کو سکھاتے ہیں تو بچہ آٹومیٹکلی اس کے اندر وہ سسٹم ہوتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اوکے کرنا ہے نا، آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، وہ آگے کہتا ہے ٹھیک ہے، الاؤ کریں، الاؤ ہو گیا. آپ اس پہ لاکھوں پیرے بٹھا لیں، قانون بنا لیں، اسمبلیوں میں لے جائیں، آپ اس کو من کرے جہاں مرضی نافذ کر لیں، فوج کو، حکومت کو، پولیس کو، سپاہ کو، ساری ایجنسیز کو اس میں لا کے انوالو کر لیں. میں بھی تھوڑی دیر کے بعد تاریخ پہ، لیکن پہلے اسلام سکھا لوں ہے کیا، یہ کیوں آٹومیٹکلی سب ہو جاتا ہے، لوگ کیوں اس کی طرف بھاگتے ہیں، یورپ کیوں اس کو ترس رہا ہے، افریقہ کے جنگلوں میں سب سے زیادہ اسلام کیوں پھیلا ہوا ہے. فطرت ہے، اور فطرت قبول کرتی ہے کہ میرے ساتھ بے شک ہلکی ہو، ماٹھی ہو، بیوی وفادار ہو. اور بیوی بھی کیا کہتی ہے، شوہر جیسا مرضی ہو، میں تنگ ہو کے 2 ٹائم کی روٹی کھا لوں گی، شوہر وفادار ہونا چاہیے. یہی تو توحید ہے، یہی تو سنت ہے، یہی تو شہادتین ہے. اور اسی شہادت پہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئلوں پہ لیٹ گئے تھے. دوسری طرف مالک تھے، مکہ تھا، پیسہ تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا. ادھر کیا تھا؟ فطرت تھی، دین تھا، اسلام تھا. اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، 360 میں نہیں مانتا. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کائنات میں بہترین رہنما کوئی نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جناب زید کو باپ لینے آیا، کہا اس سے بڑھ کے اور کوئی باپ ہوگا؟ انما انا لکم مثل الوالد. لوگو، کیا آپ اس حقیقت کو سمجھیں گے؟ مسلمان کی عملی کمی کوتاہی اپنی جگہ، سنی شیعہ وہابی بریلوی دیوبندی نقش بندی کی تقسیم اپنی جگہ، لیکن غیرت مند لوگ گھر میں کہیں نہ کہیں لڑ کے بھاگ جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں. میں نے خودکشیاں کرتے دیکھا، جی میری بیوی نے بے وفائی کی ہے، میں نہیں بچتا. تو میرے دوست، تیرے سے کہیں بے وفائی ہوئی ہے، اسی بے وفائی کو ختم کرنے کے لیے شہادتین کا عقیدہ ہے. یہی وجہ ہے جن لوگوں کو یہ گواہی سمجھ آ گئی ہے نا، یہ صرف زبان کے بول نہیں کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، لا الہ الا اللہ، یہ پریکٹیکل ہے اسلام میں. اور میں دنیا کو دعوت دیتا ہوں، وہابی میرے رشتہ دار نہیں ہیں، ان کو کبھی چیک کریں، لاکھ ان میں کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، لیکن میں نے کبھی وہابیوں میں ملنگ نہیں دیکھا. جتنا مرضی زندگی سے تنگ ہو، میں نے اسے جب بھی پکارتے دیکھا ہے تو رب کو پکارتے اور مانگتے دیکھا ہے. بڑے بڑے دنیا میں حسین لوگ آئے، دنیا کی جتنی قسم کی پگڑیاں ہیں میں جانتا ہوں، جتنی قسم کی ٹوپیاں ہیں میں سمجھتا ہوں، جتنے جبے ہیں، کبے ہیں، اللہ کا شکر ہے 1.25 لاکھ ظاہری اور 1.25 لاکھ باطنی جبوں اور کبوں سے روشناس ہوا ہوں، پھر آگے بڑھا ہوں. لیکن یقین کیجئے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، صرف سنا ہے. ایمان کے ساتھ پریکٹیکل یہ دیکھیے، بڑے بڑے حسین و جمیل آئے، پیسے والے، دولت والے، گاڑیوں والے، ماڑیوں والے آئے، لیکن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کبھی کسی اور کی بات وہابی نے مانی ہو. یہی تو لوگوں کی پریشانی ہے. یہ بیسیکلی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایکسیپٹڈ ہے، یہاں نہیں تو کہیں نہ کہیں. نعت میں تو بولتا ہے نا، عملی کہیں کوتاہی ہو بھی جائے کہتا ہے کہ نہیں تیرے علاوہ میرا کوئی اور ہے نہیں، لب کے لے آما میں کتھو تیرے نال دا کوئی ہے ہی نہیں. یہی ہم دعوت دیتے ہیں. اور دنیا میں کوئی نہ کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو نمبر 1 ہوتی ہے، اس جیسی کوئی اور نہیں ہوتی. اللہ جیسا کائنات میں الہ کوئی نہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہنما کوئی نہیں. یہی اسلام ہے. جس دن بندے کو سمجھ آتا ہے آپشن موجود ہے، سافٹ ویئر انسٹالڈ ہے، میں نے جسٹ 1-2 جگہ پہ کلک کروانا ہے،
وہ لفظوں سے ہو جائے، وہ پیار محبت اور ہاتھ سے ہو جائے، وہ زبان سے ہو جائے، دنیا بعد میں جو مرضی کہتی رہے، یہ پکا مسلمان ہے۔ تیسری چیز، بلکہ دوسری، پہلی شہادتین، دوسری نماز۔ اسلام کے اندر ایک پریکٹیکل ہے نماز۔ ہر بندہ چاہتا ہے بیٹھا بیٹھا تھک جاتا ہے کھڑا ہو، اللہ کہتے ہیں تو کھڑا ہو میں عبادت بنا دوں گا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں صاف ستھرا رہوں، اللہ کہتے ہیں تو اتنے آزاد ہو کے آ، ہاتھ کو دھو کے آ، کلی کر کے آ، ناک میں پانی چڑھا کے جھاڑ کے آ، یہ جتنے معاملات ہیں صاف کر کے آ، چہرے کو دھو کے آ، بازو دھو کے آ، سر کا مسا کر کے آ، پاؤں دھو کر کے آ۔ دنیا کے کسی بیوٹی پارلر میں بننے والی دلہن کو وہ نہیں ملے گا جو تجھے ملے گا۔ ادھر تو وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پکارے گا، ادھر میں جنت کے 8 دروازے کھلوا دوں گا۔ قیامت کے دن آئے گا، پورے نبیوں کی امتیں ایک طرف، ان میں تیرے اعضائے وضو کو زیور کے ساتھ چمکاتے دمکاتے میں لے کر کے آؤں گا، یہ میری طرف سے تجھ کو گفٹ ہے، لے۔ ایسا سافٹ ویئر دنیا میں مجھے کسی اور جگہ نہیں ملا، یہ صرف اسلام میں ہے۔ اور جب تو آئے گا نماز میں، اللہ کہتے تو ہاتھ اٹھائے گا میں عبادت بنا دوں گا، تو ہاتھ باندھے گا میں عبادت بنا دوں گا، تو قیام کرے گا میں ثنا ڈال دوں گا، تو ثنا لے کر کے آئے گا میں جواب میں تیرے درجات کو اتنا بلند کر دوں گا کہ دنیا کے 22 گریڈ کی خاطر بھاگنے والے ہر مذہب میں چلا جائے اتنے گریڈ کوئی نہیں، کھڑا یہاں ہوگا قدم جنت میں کر دوں گا۔ اور آگے بڑھ، فاتحہ پڑھے گا، تیری دنیا کی ہر مشکل کی بنا کے فاتحہ، ادھر تو اس کو لگائے گا، کھولنے والا میں ہوں، تو آگے کوئی صورت ملائے گا میں ثواب و درجات کی بلندیاں دے دوں گا۔ دنیا سارا دن کھڑی رہتی ہے فوٹو سٹیٹ کرتے ہوئے، دکان پہ ادھر ادھر ہوتے ہوئے، تو میرے گھر میں صرف 5 بریکیں لے کے آئے گا 24 گھنٹے میں، باقی ٹائم تیرے لیے۔ یہ 5 ٹائم کی بریک تیرا ذاتی فائدہ ہے، میرا فائدہ کوئی نہیں، لیکن میں اس کو ثواب بنا کے، نیکی بنا کے، تیرا اگلا اکاؤنٹ کھول کے، تیرے جنت کے رستے ہموار کر کے، تجھے رکوع میں ڈال کے سبحان ربی العظیم، تیری کمر کے مورے سارے جتنے بھی درد ہیں بیٹھے بیٹھے یہ کڑاکے نکلوا کے، برابر کروا کے، مشقیں کروا کے، ورزشیں کروا کے، کھڑا کر کے، ہاتھ اٹھا کے، دعائیں منگوا کے، پوری دنیا بھروا کے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت، یہ تجھ کو دے دلا کر کے، تجھے کوئی ایک رکابی میں سونا رکھ کے نہیں دے گا، میں نے پوری کائنات بھر کے نعمت و اجر اور دنیا کی بھی عطائیں، اگلی بھی تجھ کو جو ہے وفائیں نبھا کے روانہ کر دوں گا۔ تجھے زمین پہ لے کے آؤں گا، ماتھا زمین پہ رکھواؤں گا، اور تیرے دل کو اوپر کر دوں گا، تیرے بلڈ کی روانی نارمل کر دوں گا، ECG تیری بہترین ہو جائے گی، ایکو تیری جو ہے وہ چارجنگ کمال کی ہو جائے گی، دل کی بیٹریاں، دماغ کی چارجنگ، اعضاء و کیوا مضبوط بنا کے، سبحان ربی الاعلیٰ کہلوا کے سر زمین پہ رکھے گا۔ واسجد واقترب، میری صرف ایک ہی ہے کہ میں سرپرائز کو پہلے نہیں کھولتا، نظر نہیں آتا، کبھی تجھے سجدے میں نظر آنے کا آپشن رکھ دوں تو اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی اور میرے قریب نہیں ہوتا بندے جتنا تو سجدے میں میرے قریب ہوتا ہے۔ یہی ڈھونڈتے ہو نا، ایسا سافٹ ویئر مل جائے کہ محبوب آن لائن مل جائے اور ماشاءاللہ سامنے مل جائے، اور یہ ہو جائے، تو جو ہوا کبھی سر بسجدہ، میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ، زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہم بتاتے ہیں کہ کیا ملے گا نماز میں۔ واسجد واقترب، جس کے لیے پوری دنیا آدم سے لے کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اور تا قیامت دوڑ رہی ہے، وہ سجدوں میں بڑا قریب ہوتا ہے۔ تو صحیح، تیری جبیں پر نشاں پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشاں پڑے، تو اکیلا صوفی اللہ نہ بن، پوری نسلوں کو لے کے ایسی تربیت کر کے جا، تو چلا بھی جائے تو پتہ چلے کہ سیال کوٹ میں کوئی آیا تھا، اس کی اولاد میں یہ بچے، یہ انتظامیہ میں یہ مؤذن ہے، یہ امام ہے، یہ خطیب ہے، وہ دائی ہے، وہ مبلغ ہے، وہ نمازی ہے، وہ قیام کرنے والا، وہ رکوع کرنے والا، یہ سجدے کرنے والا، یہ تیری نسلوں کی کہانی ہے۔ سیف کر کے تجھے دنیا کے اندر بھی خاتمہ بالایمان کر دوں گا۔ بھائی یہ سوچئے، میں شہر لاہور کو بہت قریب سے ڈیپلی جانتا ہوں، میرا اپنا شہر ہے، عزیز و اقارب ہیں، میں بڑے لوگوں سے گاہے بگاہے پوچھتا رہتا تھا کہ امیر شہر کون ہے، پتہ نہیں ہوتا تھا، سچی بات، اندر کی بات کہہ رہا ہوں، امیر شہر کون ہے پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اسلام کیا ہے؟
شہرتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بری ہوتی ہے ایک اچھی ہوتی ہے۔ مولانا عبد المتین اصغر رحمۃ اللہ علیہ، جماعتی ذاتی اختلافات سارے اپنی جگہ، اگر انہیں تیسرا یا چوتھا ٹائم ہوتا تو شاید یہ ہوتا کہ دنیا جانتی بھی نہ ہوتی، رب نے پہلے ٹائم رکھوایا ہے، فکس کروایا ہے، اوپر چڑھایا ہے، بٹھایا ہے، کچھ بلوایا ہے، روح نکلی ہے، اس کے بعد دنیا کا کوئی بر اعظم کوئی ملک تو مجھے بتا دیں کہ جہاں اس بندے کی شہرت اللہ نے نہیں۔ یہ خاتمہ بالایمان جو ہے نا، یہ تیرے لیے رب کی طرف سے ایسی چیز ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں بھی اتنے مشہور نہیں تھے کہ شہر جانے، اور رب نے اتنی شہرت دی ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ تیرے رب کے وعدے ہیں، آسمانوں میں بھی شہرتیں، زمینوں میں بھی شہرتیں، قربتیں۔ آ جا ذرا نماز میں، یہ قیام، رکوع، سجود، یہ تشہد، ان کو مضبوط کر لے۔ تیری چارپائی کو کندھا دینے کے لیے اگر کوئی اپنا رشتہ دار تیار نہیں، رب لاکھوں لوگ تیار کر دے گا جو ترسیں گے کہ کندھا دیا جائے۔ اسلام یہ ہے۔ آگے بڑھیے، اسلام کیا ہے؟ جو تو نے کمایا ہے محنت کر، پیشہ بنا، سب کچھ کر، کما، اٹھا، کھا، اپنے کاروبار چلا، پلازے بنا، اپنے بچوں کو دے، رشتہ داروں کو دے، اتنا بچا کہ سال بھر پڑا رہے۔ 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا اس کے برابر پھر بڑھ گیا ہے۔ اس میں سے لے کے غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، بیواؤں کو، ویلفیئر سوسائٹیز کو، محلے داروں کو، لوگوں کو ان تک پہنچائیے جہاں پہ کوئی ڈیزاسٹر ہیں، کوئی حالات خراب ہیں۔ یہ ہے زکوٰۃ، یہ فطرتی چیز ہے، ہر بندہ چاہتا ہے۔ زلزلہ ہے تو ہر بندے کو مدد کی ضرورت۔ آگے کون ہے مسلمان؟ درد کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بغیر کسی جزا کے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں بیواؤں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، دیتے ہیں قیدیوں کو۔ اور آگے سوچ کیا ہوتی ہے؟ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے بدلے کی ضرورت نہیں، بدلہ اللہ دے گا۔ یہ اسلام ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ تیسرا رکن ہے۔ لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کماتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، حلال لیتے ہیں، حلال دیتے ہیں، جمع کرتے ہیں، لوگوں تک بھیجتے ہیں۔ اس سے روکو گے کیسے؟ روک پاؤ گے؟ اور اسی لیے کسی کا من کرا کہ میں فاسٹنگ پہ چلا جاؤں، 11 مہینے رب کا کھایا ہے، پیا ہے، اللہ چاہتے ہیں 1 مہینہ روزے پہ آ جا، ڈائٹنگ پہ آ جا، نارمل لیول پہ آ جا، میں سب برابر کر دوں گا۔ اور ہر مہینے کی 13، 14، 15 کی جو روشن رات ہے اس کے دن میں روزے میں آ جا، ہر ہفتے میں جمعرات اور سوموار کے دن روزے میں آ جا۔ اللہ ملے گا کیا؟ کہا لکھنے والے فرشتوں کے سارے کمپیوٹر، حساب و کتاب اور وہ لگائی ہوئی مشینیں وہ جواب دے جاتی ہیں۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، میں کہہ دیتا ہوں کھانا خالی چھوڑ دیا جائے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کے بدلے میں نے دینے ہیں، اور یہ زمین پہ رہ کے بندے کا وکیل ہے۔ رات کو قیام، دن کو یہ روزہ، اللہ کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے جب قیامت کے دن کسی کا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کو کہیں گے اللہ میں تیرا کلام ہوں، جی تو میرا کلام ہے، میں کچھ کہنے آیا ہوں، چل بول۔ اللہ تیرے کلام کے ساتھ اس بندے کو پیار نے راتوں کو قیام کروایا تھا، جاگا تھا، سویا نہیں تھا، تو یہ میرا موکل ہے، اس کو باعزت بھری کر کے جنت دی جائے۔ روزہ آئے گا، اللہ میرا موکل ہے، بھوک پیاس لگی ہوئی میرے لیے تیرے کہنے پہ چھوڑی، میرے موکل کو باعزت بری کیا جائے گا۔ جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اسلام یہ ہے، 2 وکیل آخرت کے بنا لو، جنت تمہاری ہے، لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، بڑھتے ہیں، جوان روزہ رکھتے ہیں، بچے تڑپ کے رکھتے ہیں، عصر کے وقت پیاس ستا بھی رہی ہوتی ہے، بھوک جو ہے وہ ان کے جسم اور چہرے کو مرجھا رہی ہوتی ہے، مگر جب روزہ کھولتے ہیں فریش ہو کے، اگلے دن پھر ماں کو کہہ رہتے ہیں ماں جگا۔ لگائیے پابندی، اس پہ کہاں سے لگاؤ گے؟ حج۔ ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے شہر اور گلی سے تھوڑا باہر نکلوں، شادی ہو تو باہر نکلو، خوشی ہو تو باہر نکلوں، کوئی تھوڑا سا ماحول بنا کے شمالی علاقوں میں گھوم کے آؤں۔ اور یہ بھی فطرت ہے کہ بندوں کا دل چاہتا ہے اس دن جائیں جب وہاں رش ہو۔ لہٰذا سوموار، منگل، بدھ، جمعہ رات کو لوگ نہیں جاتے، جمعے کو جاتے ہیں کہ رش ہوتا ہے، ہفتے کو جاتے ہیں کہ رش ہوتا ہے، سنڈے کا دن چوز کرتے ہیں کہ اس میں رش ہوتا ہے، ٹرپ وہاں لے کر کے جایا جائے جہاں کچھ 4 لوگ ہوں، ہم بھی دیکھیں وہ بھی دیکھیں، انجوائے کریں۔ اللہ کہتے ہیں تیرے من میں ہے، آ جا میرے بندے، لباس بدل کے آ، انٹرنیشنل یونیفارم میں آ، ویزے اور دیگر مرحلے طے کرتا، فضاؤں میں اڑتا اور کہتا لبیک اللہم لبیک،
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इंटरनेशनल फ्लाइटें 360 जावियों से दुनिया के हर मुल्क से तेरे लिए मैं खालिस और अच्छी सोच के साथ लोगों को तौहीद और इस्लाम पे मबनी ला करके तेरे सामने खड़ा कर दूंगा। इतने वीज़े लगवा के इतने मुल्कों में जा नहीं सकता था, आ मेरे घर आ, तुझे अफ्रीका के लोग भी मिलवा दूं, यहाँ के हबशी भी मिलवा दूं, यहाँ के काले भी मिलवा दूं, लंबे कद वाले मिलवा दूं, यूरोप के गोरे मिलवा दूं, आ तुझे मंगोलियन से मुलाकात करवा दूं, दुनिया की हर सिटी, हर शहर, हर इलाके की तहजीब और सिकाफत भी दिखा दूं। कोई यहाँ कह रहा है जीम उसकी जुबान पे नहीं चढ़ रही, हाथ उठा के कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल गन्ना। परेशान ना होना, ये गन्ना नहीं मांग रहा, ये जन्नत मांग रहा है। और तू क्या कहता है? अल्लाह जन्नत दे दे, जन्नत दे दे। एक अरबी आया है वो कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना, अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। एक कह रहा है अल्लाहु अकबर, वो मुझे सबसे बड़ा कह रहा है। दूसरा आया वो कह रहा है अल्लाहु अकबर, उससे काफ नहीं बोली जा रही, 6 बोल रहा है, वो भी यही कह रहा है। तो आ दुनिया को देख, तहजीब को देख, तमद्दुन को देख, रंग को देख, नौ को देख, नस्ल को देख, रवैयों को देख, अंदाज को देख, तहजीब को देख, तमद्दुन को देख। एक ट्रिप में आ, मैं तुझे सारा कुछ दिखा दूं। घूमती दुनिया को देख, तवाफ को देख, ये सफ़ा मरवा की साइयाँ देख, वो आ मीना में देख, आगे बढ़ करके जो है वो अरफात में वकूफ़ को देख, मुज़दलिफ़ा में लेटे हुए आराम करने वालों को देख, आ करके जो है वो रमी जिमार को देख, और दुनिया को देख कुर्बानियाँ करते हुए, टिंड करवाते हुए, दुनिया की महंगी तरीन टिंड और इसके मजे देख। ये इस्लाम है, रोकोगे? इससे रोक रहे हो। अब आइए थोड़ा तारीख में चलिए, रोकने वालों ने रोका। नमरूद को ये सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं लगा, जनाब इब्राहिम के खिलाफ 21 के करीब ऑर्डिनेंस जारी किए, कानून बनाए। उनमें आखिरी ऑर्डिनेंस ये था कि इस्लाम का डीएनए ख़त्म कर दो, इब्राहिम को मार दो, आग में जला दो, इसका डीएनए नहीं रहेगा, लिहाजा आइंदा नस्लों में कोई पैदा ही नहीं होगा जो कलमा पढ़े। मद्दे मुकाबिल जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या बोला? और मोहब्बतों से बोलिए, घबराइए मत, दुनिया कर ले जो करना है। ये मेरे रब के ही इरादे हैं, एक बंधु के इरादे हैं, एक अल्लाह की तकदीर है, एक बंदू की तदबीर है। बंदे तदबीरें बनाते रहते हैं, तकदीर खड़ी मुस्कुरा रही होती है। क्या कर रहा है बेचारा? फिरौन बच्चों को मार रहा है, ये उनकी नस्ल खुशी करने के लिए। क्या करेगा? इधर क्या है, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, 86 साल के लगभग उम्र है, मांग रहा है, रब ने नहीं दिया। ये जो एक दाना फिर रहा है ना, इसी का डीएनए मिटा दिया जाए। उधर वो क्या कहते हैं? रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती। है कोई ऐसी दुआ? पढ़ते हो कुछ? रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत ज़र्रे से है, ज़र्रा सहराओं में रेतों के ज़र्रात को गिन के दिखा दे। कहा अल्लाह मुझे इतनी ज़ुर्रियत दे, इतनी आल दे, इतनी नस्ल दे, इतने लोग दे, इतने अफराद दे, इतने बेटे दे, इतनी बेटियां दे, क़यामत तक के लिए जो आते रहें, ये काटने के लिए, ये मिटाने के लिए, ये रोकने के लिए तुले हुए हैं। अल्लाह उन्हें अपने सामने खड़े होने की, झुकने की, सजदों में जाने की, तशहुद में उंगलियां हिलाने की अल्लाह वो तरबियत दे दे, अता कर दे। अता की है रब ने कि नहीं? इब्राहिमी हो तो जरा सोचो, वो दुआएं हैं, उधर रुकावटें हैं। नमरूद भी गया, रुकावटें भी गई, फिरौन आया। वो पैदा होने से पहले की कोशिशें थी, ऑर्डिनेंस थे। फिरौन ने कहा जो पैदा हुए हैं वो मारो, इस्लाम पे नहीं कोई आना चाहिए, मुसलमान नहीं होना चाहिए, किब्ती कोई नहीं बचे। घर घर में जाके मारा। अल्लाह ने कहा तुम्हें दिखाते हैं, तेरे ऑर्डिनेंस जूते की नोक पे। बच्चे को डलवाया, संदूक में रखवाया, लहरों की नजर किया, महल्लात में पहुंचाया, उसी के घर में पाला, लाकर के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया। और फिर जो हुआ वो दुनिया ने देखा। अना रब्बुकुमुल आला कहने वाला, वमा रब्बुल आलमीन का सवाल करके अनजान बनने वाला। ओए रब्बुल आलमीन क्या होता है मूसा? ये क्या इस्लाम लेके आया? कौन सा दीन है? इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये वही दीन है जो आदम से लेके जनाब मूसा तक चल रहा था, जनाब मूसा से मोहम्मद रसूल सल्लम तलक, आज तलक, क़यामत तलक रब के वादे हैं। अल इस्लाम यालू वला योला अलई। इसके खिलाफ जितने मर्जी आप स्पीड ब्रेकर खड़े कर लें, इस्लाम 2 मिनट के लिए रुक तो सकता है, स्पीड तो स्लो हो सकती है, इसे काटा तो जा सकता है, उखाड़ा नहीं जा सकता।
یہ بات یاد رکھنا، درخت کو اکھاڑنے اور کاٹنے میں فرق ہے۔ آپ لوسن کو نیچے سے اکھاڑ دیں شاید دوبارہ نہ اگے، لیکن اوپر سے کاٹیں تو بار بار فصل دیتا ہے۔ گنے کو اوپر سے کاٹ دیا جائے تو پہلے سے بہترین، زیادہ جو ہے وہ شاداب ہو کر کے نکلتا ہے۔ میرے دوست تجھے پتہ نہیں ہے، فطرت نے اسلام کو یہ لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے اسے۔ تو سوچ رہا ہے کہ ایسے کرنے سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پہلے سے زیادہ لوگ آگے آئیں گے۔ اور جو کام رکاوٹوں میں کرنے کا مزہ ہوتا ہے یہ دل والے جانتے ہیں۔ ابا جس بات سے روک رہا ہوتا ہے نا، بس اوقات بچہ کہتا ہے اچھا ابا ٹھیک ہے، ابا اپنی جگہ تھے لیکن کم۔ یہ اسلام جب اندر سے فطرت جاگتی ہے نا، اٹھتی ہے، تو پھر ساری دنیا کی پابندیاں بھی روک نہیں سکتی ہیں۔ تاریخ پڑھ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، لیکن فرعون کے ساتھ حامان جیسا انجینئر بھی ملا، قارون جیسا مال پیسے والا بھی ملا، سپاہ فوج بھی ملی۔ میرے رب نے ایک غوطہ دے کے برابر کر کے جوتے کی نوک پہ رکھ دیا، یہ کھڑے ہیں مسلمان، کرو کیا کرنا ہے۔ یہ کھڑے ہیں حضرات محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سولیاں تیار تھیں۔ اچھا وہاں پہ تو صرف 18 سال کی عمر کی یہاں بات ہو رہی ہے نا، وہ پیدا ہونے سے پہلے وہ بچوں اور ذریت کی بات ہو رہی تھی۔ یہاں مکے میں ایک پابندی لگی تھی کہ کسی بھی عمر کا بندہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑھیا آ گئی، نام سمیہ ہے، عمر بہت زیادہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر 55 سال ہے جب کنورٹ ہوئی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر 40 کے لگ بھگ 1-2 سال کم ہے جب کنورٹ ہو رہے ہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کے انفوان پہ ہے، اور جناب علی 10 سال کے بچے ہیں۔ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کوئی نہیں آئے گا۔ سمیہ آ گئی، بوڑھی ہے، جسم کانپتا ہے، مکے کے چوک میں لا کے کھڑی کر دی گئی ہے۔ پابندی کیا ہے؟ حاکم وقت نے فیصلہ دیا ہے، تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کرے گی، کلمہ نہیں پڑھے گی، اسلام نہیں مانے گی، لوٹ جا، نہیں تو نسلوں کو عبرت دلا دیں گے۔ مکہ کیا پوری دنیا میں فیصلہ جائے گا، اور اس ججمنٹ کو، اس ہونے والی دنیا کے سامنے ریہرسل کو کائنات دیکھے گی، نشان عبرت بنے گا۔ فیصلہ ابو الحکم کا ہے، جسے آج ابو جہل کہتے ہیں۔ اس دن ابو الحکم تھا، ابو جہل نہیں ہے۔ فیصلہ کیا گیا، 2 اونٹ لائے جائیں، بوڑھی سی اماں 2 اونٹ، دندناتے، بلبلاتے، بڑبڑاتے، منہ سے جھاگے نکالتے، اور ایکشن کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ بڑھیا کی دونوں ٹانگیں باندھی گئی ہیں، اونٹوں کے ساتھ جسٹ ایک لاٹھی لگنی ہے، اونٹوں نے دوڑنا ہے، تیرا جسم چر جانا ہے۔ میرا نیزہ دیکھ، میرا قد دیکھ۔ نیزے کی شہرت آپ نے پچھلے دنوں میاں چنو کے نوجوان کی پاکستان میں پوری ورلڈ میں سنی۔ ابو جہل کا نیزہ ہے، جہالت کا مبنی نیزہ ہے۔ کہا جسم ننگا ہو جائے گا، کپڑے چر جائیں گے، سب اتر جائے گا، عزت پامال ہو جائے گی، جسم 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میں وہاں ماروں گا جہاں مارنے کو بھی دنیا تذکرے کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے بھی کانپے گی۔ کہا جو ہوتا ہے کر لے، تیرے آرڈیننس کو میں سمیہ جوتے کی نوک پہ رکھتی ہوں۔ ہائے، جوانوں کو روک رہے، بچوں کو منع کر رہے ہو۔ اوے اس سافٹ ویئر کو جو کمپنی نے دیا انسٹال ہونے سے روکو گے؟ نہیں مانی۔ اور آپ کو پتہ ہے آخری ہار کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ ایکشن۔ اسلام کہتا ہے بیٹھ جاؤ، رک جاؤ، کوئی بات نہیں، آج نہیں کل صحیح، کل نہیں پرسوں صحیح، یہ نہیں تو اگلی نسل صحیح۔ طائف میں ہوا تھا نا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے وہاں سے بدنام کر کے، مار مار کے، اور غلط بیانیاں کر کے، گالیاں دے کے، جھوٹ بول کے نکالا گیا تھا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے تھے فرشتے آسمان سے، رب نے بھیجے تھے، مدد بھیجی تھی، کمک آئی تھی، حکم کیجئے 2 پہاڑوں میں پیس کے طائف والوں کو رکھ دیں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کیا کہتا ہے؟ اور ہم وہی کہتے ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اللہ ججز کو علم نہیں، اللہ حکمرانوں کو علم نہیں، مالک سیاست دانوں کو پتہ نہیں، اللہ قانون بنانے والے ان لوگوں کو پتہ نہیں، ان این جی اوز کو علم ہی نہیں کہ اسلام کا بہاؤ کیسا ہے۔ انہیں علم ہو جائے تو ان کی نسلیں بھی آگے لوٹ آئیں۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اللہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں بھی ہے تو ہلاک نہ کر، ان سے نسلیں پیدا کر، وہ نسلیں بدل کے مجھ کو دے دے، وہ نسلیں مجھے دے دے۔ میں 94 میں جدہ سے اتر کے مکہ آ رہا ہوں، 200 کے اوپر گاڑی میٹر جو ہے وہ سپیڈ دے رہا ہے،
اور اسی اسنا میں ڈرائیور پوچھتا ہے من ای ارض اللہ انت، نوجوان کس علاقے سے ہے، اللہ کی کس زمین کے حصے سے ہے؟ میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں۔ پھر میں نے پوچھا وانت من این، کہنے لگا من طائف۔ میرے منہ سے بلا اختیار نکلا، میں اس طرح بیٹھا تھا، گھوم کے اس کی طرف منہ کیا اور کہا کہ وہی ہو نا جنہوں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کے نکالا تھا؟ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ سٹیئرنگ دونوں ہاتھ اٹھ گئے اس کے، 200 کی سپیڈ میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھے، کہنے لگا لا واللہ لا ما کنت انا، وہ جب پتھر مارے جا رہے تھے وہ میں نہیں تھا، میرے آباء و اجداد ہوں گے، میں مارنے والوں میں نہیں، میں ماننے والوں میں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آنسو چل کے پاؤں تلک گئے، محبوب تیرے اس حوصلے کو سلام، تیری سیرت کو سلام، اسلام کے بردباری کو سلام، چاہتے تو بدلے میں رگڑوا کے رکھ دیتے، مروا دیا جاتا، آج ان کا ڈی این اے نہ ہوتا، طائف کا کہیں پر مجھے کوئی انار نہ ملتا، انار کا دانہ نہ ملتا، اس میں کوئی رس نہ ہوتا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، روکنے والوں نے روکا، یہ سلو ہو گیا۔ بات آ رہی ہے سمیہ پہ، اونٹوں سے مارا گیا، جسم 2 حصے چر گیا، کپڑے پھٹ گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مکے کے نوکیلے پتھروں پہ، گرم پتھروں پہ اتنا گھسیٹا گیا، اس قدر بھاگے سرکش ہو کے اوپر والے بوڑھی جلد بھی اتر گئی، اندر کا تھوڑا بہتا گوشت بھی نکل گیا، اور وہ جو بنے ہوتے ہیں نا خلیہ اور اعصاب، وہ بھی ریشہ ریشہ ہو گئے، حتیٰ کہ ہڈیاں اندر سے نکل آئیں۔ وہ بوڑھی ہڈیوں کے اندر جو تھوڑا بہت گودا تھا وہ بھی پتھروں پہ چپک چپک کے سفیدی دکھا رہا تھا، لیکن پھر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، لوگ اس سے ہٹ نہیں پائے، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، بچپن ہو یا 55 کی عمر ہو، اسلام ہی انسان کا خیر خواہ دین ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔